میری تھوڑی سی جو اس پروگرام فروغ دین کے سلسلے میں کہ یہ مسلمانوں کا ایک دور تھا، ایک بس زمانہ تھا، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں وہی مسلمان جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میرا یہ ماتم ہے، میرا یہ سوال خود بھی میرے اپنے اندر ہے۔ پیشہ ور ملا نے مسلمان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کا عروج جب تک رہا، وہ چونکہ پیچھے ذات اتنی بلند، حضور کا یہ سادہ سی باتیں ہیں، بہت ہی سادہ باتیں ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا۔ میں نے دنیا کی جو بڑی سے بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں اتنا تفصیل سے پڑھا ہے۔ یاد رکھیں، ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جتنا عظیم ترین کمپلیمنٹس ویسٹ کے لوگوں نے دیے حضور کو، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ہمارے ہاں یہ مکروہ سوچ ہے، یہ دینی علوم ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا تہاڈے پیو نے بنائی، جس نے دین دیا اسی نے دنیا دی، اور دین سے پہلے دی۔ چاند بے اختلاف گلی محلوں میں ہم اکٹھے نہیں، فرقہ واری ایسی چھوڑتے ہیں۔ قرآنک وزڈم کیا کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ میں کسی مردود کا کالم پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں زیادہ بچوں کی، او بھائی اس وقت تعداد ضروری تھی، آج استعداد ضروری ہے۔ سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن تمہاری، تم نہ لائق ہو، نکمے ہو۔ آپ کے میرے کے کپڑوں سے لے کے اس پنکھے تک، کے سی تک، اس کیمرے تک، اس سیل فون میں تو رکھتا نہیں، کوئی شے ہماری اپنی ہے، ہمیں شرم نہیں آتی۔ سیمنٹ آپ کی ایجاد ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے۔ 25 کروڑ کا تن ڈھانپ سکتا ہے کوئی دستی کھڈی سے؟ آدھی آبادی اگر بنائے گی تو پھر خود بھی اپنا ننگ قریانی ڈھانپے گی اور باقیوں کی بھی۔ ہمارے تو بدن پہ لباس ان کی خیرات ہے۔ اچھا ہائیبریڈ سیڈ ہے، پر ایکڑ ییلڈ کہاں سے کہاں پہنچا دی، ایک کسی مولانا نے۔ اچھا گل سنو، اتنے کوئی علامہ نہیں، اتنے اٹ چکو علامہ ہی نہیں مک دے، جاہل۔ ایک خاص طریقے سے انہوں نے قوم کو ایک خاص جگہ پہ لگایا ہوا ہے، وہاں سے بڑھنے نہیں دیتے۔ برکت، ثواب، جنت، زندگی تمہاری دوزخ ہے، جانا تم نے جنت میں ہے۔ ہم خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھ کے نہیں کرتے۔ میں اگر بھلا کام کراں تو میرے ذہن جنت، میں نے ہزاروں پودا اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ صدقہ جاریہ، درخت لگانا، لیکن یہ کچھ ایک بے غیرت ایلیمنٹ ہے، یہ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں۔ اخلاقیات ہی علم دیتی ہے۔ ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ حضور کی فیور رب زدنی علما ہے، میرے رب مجھے علم دے، علم حاصل کرو چاہے چین تک۔ اتنے بریکٹاں لکھے ہے کڑیاں نے نہیں جانا، کہیں یہ کہا ہے رب زدنی علما، یہ دعا ہماری بچیاں نہ مانگیں۔ منیر نیازی صاحب اللہ بخشے، وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ ان کا کیا مستقبل ہونا ہے۔ یہ تو وہ قوم ہے جو آدھی آبادی 50% عورت ہے نا، گھروں کے اندر بند کر کے باقی آدھی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگے لے کے باہر بیٹھی ہے۔ وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، ایتھے ٹماٹر خریدے نہیں جانتے، اے پکھے ٹماٹر افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے خلا میں اگا لی۔ انہوں نے ایک پلانٹ، باسط صاحب ذہن میں رکھیں، یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، انہوں نے ایک پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو بالکل زمین سے مشابہت رکھتا ہے، سائز میں سینکڑوں گنا بڑا ہے، اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے سپر ارتھ۔ پاکستان میں جو جہالت ہے تعلیم کے نام پہ بھی ہے۔ پڑھے لکھے بندے کے ساتھ بھی اگر آپ ڈھنگ کی بات کرو، ایک دفعہ وہ چونک جاتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو ذرا بہتر دماغ دیا ہے پھر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، آج نہیں تو کل لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا بھونکتا تھا۔ پاکستان سمیت عالم اسلام کا کوئی مستقبل نہیں، ہماری ساری عبادات ان کے اصل مفہوم سے ہم واقف ہی نہیں، ہمیں اجنبی کر دیا گیا۔ نماز نام ہے ڈسپلن کا، اور ڈسپلن مشین کا خراب ہو جائے بیکار ہو جاتی ہے، جدی وڈی فن خان مشین ہوئے۔ انہاں کتیاں دیاں دماں سدھیاں کر کے اور لوہے دی نال چڑھا دیندے ہیں، یہ وہاں جا کے بدلتے نہیں، چپیڑ کتے کی دم ٹیڑھی، اوتھے اودی پونچھ سدھی رہندی، کیونکہ اودے اوتے انہوں نے نا سٹین لیس سٹیل دا غلاف چڑھایا، دم سدھی، لاہور ایئرپورٹ دے اتر دے دم واپس۔ یہ باتیں آتی ہیں تربیت سے، خاندان سے۔ اس نظام کو تیزاب سے غسل دو۔ پڑھا لکھا ہونا اور چیز ہے، وزڈم اور چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام فروغ دین میں
آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں میں ان کی بڑی جسے کہتے ہیں دل سے قدر کرتا ہوں، میں ان کا فین ہوں، اور بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو بڑے لوگ باتیں کہنے سے گھبراتے ہیں۔ یہی ان کی خوبصورتی ہے، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، تجزیہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں ٹی وی پر تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور ہمیشہ ان کا پورا تجزیہ سنتا ہوں۔ میری مراد ہے جناب محترم حسن نثار صاحب سے۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ تھینک یو۔ بہت سی گفتگو ہوتی ہیں لوگوں کی، پولیٹکس کے اوپر آپ باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے، شاعروں کے اوپر، اقبال صاحب پر آپ کی بڑی ماشاءاللہ دسترس ہے۔ میری تھوڑی سی جو اس پروگرام کی وہ ہے کہ ہم فروغ دین کے سلسلے میں کہ یہ مسلمانوں کا ایک دور تھا، ایک بس زمانہ تھا، اور آپ کی ماشاءاللہ اس پہ تحقیق بھی ہے، آپ نے بہت پڑھا بھی ہوگا، عروج تھا بہت مسلمانوں کا، اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں وہی مسلمان جو ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن عزت نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو فرق آیا ہے اس دور کا اور اس دور کا، یہ کیا وجہ ہے سر؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، چونکہ میں بھی اس چیز پہ بہت، جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، یو آر پرابلی دا فرسٹ ون ٹو آسک دس کوسچن۔ میرا یہ سبجیکٹ ہے، میرا یہ ماتم ہے، میرا یہ سوال خود بھی میرے اپنے اندر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ پارٹلی ٹھیک ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شہادت رسول اللہ کے وصال کے بعد لٹل لیس دین 50 ایئرس ہو گیا تھا۔ ایک خلیفہ تھے جو شہید ہوئے، کسی فارسی وہ ایرانی نژاد تھا، ابو لولو فیروز کو اس طرح۔ باقی حضرت عثمان دیکھ لیں، حضرت علی دیکھ لیں، جنگ جمل دیکھ لیں، یاد رکھیں مسلمانوں کا عروج جب تک رہا، وہ چونکہ پیچھے ذات اتنی بلند، میں نے بہت بایوگرافیز پڑھی ہیں، ایون جو دنیا کے ٹاپ کے ایکٹرز جنہوں نے بایوگرافیز لکھی ہیں میں نے وہ بھی پڑھی ہیں۔ میں دیانتداری سے اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان جنرل، میرا یہ ایشو نہیں ہے۔ میں نے دنیا میں میری ایک ہی نعت ہے جو وائرل ہوئی، وہ پیشہ ور نعت یہ نہیں ہو تو میں نعت نہیں لکھنے لگی، میں روز رات کو سونے سے پہلے لکھ سکتا ہوں، بٹ آئی ڈونٹ ڈو دیٹ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کاش عہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، بچہ ہوتا غریب بیوہ کا، سر تیری گود میں چھپا ہوتا۔ میں نے دنیا کی جو بڑی سے بڑی پرسنالٹیز کے بارے میں اتنا تفصیل سے پڑھا ہے، اس سے دگنی کتابیں ہمارے فارم ہاؤس پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور اس لیے نہیں کہ میں ایک مسلمان گھرانے، اور فارینرز نے، یاد رکھیں ہم بڑی باتیں کرتے ہیں، جتنا کمپلیمنٹ، جتنا عظیم ترین کمپلیمنٹ ویسٹ کے لوگوں نے دیے حضور کو، ہم میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ یاد رکھیں حضور کے بارے میں جو کچھ گورے نے لکھا۔ اچھا اب ہوا کیا، اتنی طاقتور شخصیت تھی، یہ بہت صدیوں تک گھسیٹ کے لے گئے، ان کے شایان شان اعمال نہیں رہے ہمارے۔ کربلا ٹھیک ہے، اس سے پہلے خلفاء کی شہادت، اس کے بعد کیا؟ حضور کا یہ سادہ سی باتیں ہیں، بہت ہی سادہ باتیں ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک عضو کو تکلیف پہنچے گی تو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جائے گا، میری انگلی زخمی ہو جائے، کٹ جائے، پورا جسم۔ ہوا کیا؟ آپ آٹومنز ہمارا پرائیڈ ہے، آٹومنز 600 کچھ سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت، کیا بیٹوں نے باپ مار دیے، باپوں نے بیٹے مار دیے، بھائیوں نے بھائی مار دیے، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، بالآخر قانون بنا کہ جو ولی عہد ہوگا اس کے علاوہ سارے کے سارے مار دیے جائیں گے، اس کے سگے بھی، ستیلے بھی، چونکہ بیگمات۔ اچھا
ان کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. میں نے کبھی خلافت شلافت نہیں, حالانکہ آئی ایم لو ود ٹرکی. اس کمرے میں آپ کو اتنا کچھ ٹرکش نظر آئے گا جس کا حساب کوئی نہیں ہے. یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ, اور جو وہ نہیں ہوتے درویش ان کے کونیا میں, مولانا روم کے دربار کے, یہ سارا وہ بھی کیا تھے. اچھا, اب میں آپ کے سوال, بات تو بہت لمبی ہے, اصل کی طرف آتا ہوں. پیشہ ور ملا نے مسلمان کو برباد کر کے رکھ دیا. آٹومنز کا عروج دیکھیں اور پھر وہ وقت دیکھیں جب شیخ الاسلام نے پہلا پرنٹنگ پریس بند کرایا, یہ کہہ کے کہ آج عام کتاب کل قرآن چھپے گا تو توہین ہوگی. صحیح. اس کے بعد اس بدبخت نے, لعنتی نے, ایک اور شیخ الاسلام, اس نے پرنٹنگ پریس. ہم جاہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے, یہ جو لگژری ہے نا کتابوں کی, یہ روزا کے پاس ہی, چونکہ ہاتھ کے لکھے ہوتے تھے. پرنٹنگ پریس تو بعد کتاب ماڑے موٹے دی رہنے چاہیے. یہ بند ہو گیا. پہلا پرنٹنگ پریس ٹرکی میں اور پہلا میڈیکل کالج. دیٹ واز دی اینڈ. آگ کی طرح ویسٹ میں پھیل گیا علم. کوئی گما ماجا یہ فلانا, علم کرتا کیا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ مکروہ سوچ ہے, یہ دینی علوم ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا تھوڑے پیو نے بنائی. جس نے دین دیا اسی نے دنیا دی, اور دین سے پہلے دی, دین کامل سے پہلے دنیا دی, پھر دنیا کو زندہ رہنے کا انسانوں کو. اچھا, دین اور دنیا عجیب و غریب کام ہے. قرآن حفظ کرنا ٹھیک ہے, کر لو, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ تو پڑھ لو کبھی. بنیادی طور پہ مسلمان کے اندر جو سب سے بڑا عذاب ہے, دیکھو ایک عجیب تکلیف میں بات ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی نہیں. اب یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی ہے جہاں ہم رہتے ہیں. اٹس اے ویری اسمال کمیونٹی. جب آپ مین گیٹ سے انٹر ہوئے ہوں گے تو ایک راؤنڈ اباؤٹ وہاں سے آپ اتنی ہی آگے ہے بس. 3 مساجد ہیں. ایک نے اذان دینی شروع کی, 40-45 سیکنڈز کے بعد دوسرا بڑھ گیا, نالی تیجا. اتنی کامن سینس نہیں ہے کہ بانٹ لو کہ یار ایک دن میں, ایک دن آپ, ایک دن اس طرح نہیں. چاند بے اختلاف, گلی محلوں میں ہم اکٹھے نہیں, فرقہ باری ایسی چھوڑتے ہیں. آج تک مجھے کسی نے نہیں رابطہ کر کے بتایا شریعت کیا ہے. لفظ شریعہ, شریعہ کا مطلب ہے کانسٹنٹلی فلوئنگ واٹر, مسلسل بہتا ہوا پانی. اگر وہ 5-7 دن کے لیے رک جائے تو وہ کریگا. قرآنک وزڈم کیا کہتی ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. اب میں کسی مردود کا کالم پڑھ رہا تھا کہ اسلام میں زیادہ بچوں کی, او بھائی اس وقت تعداد ضروری تھی, آج استعداد ضروری ہے. سیکنڈ بگیسٹ پاپولیشن تمہاری, تم نہ لائق ہو, نکمے ہو. اب ہم جو باز صاحب بیٹھے ہیں یہاں, آپ کے, میرے اور آصف عفان کے کپڑوں سے لے کے اس پنکھے تک, کیسی تک, اس کیمرے تک, اس گھڑی تک, مطلب کوئی سیل فون میں تو رکھتا نہیں, آپ کا سیل فون پڑا ہے, کوئی شے ہماری اپنی ہے, ہمیں شرم نہیں آتی. سیمنٹ آپ کی ایجاد ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے. 25 کروڑ کا تن ڈھانپ سکتا ہے کوئی دستی کھڈی سے. آدھی آبادی اگر بنائے گی تو پھر خود بھی اپنا ننگ اریانی ڈھانپے گی اور باقیوں کی بھی. ہمارے تو بدن پہ لباس ان کی خیرات ہے, لیکن یہ کچھ ایک بے غیرت ایلیمنٹ ہے, یہ پتہ نہیں کیا بیچتے ہیں. تعداد اور چیز ہے, استعداد اور چیز ہے. جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی ان کا رول بڑھتا گیا ہمارے بدن پہ. دیکھیں, واش روم ان کا ہو, آپ کا ہو, میرا ہو, شرم نہیں آتی. ہینڈ پمپ, ماچس. غالب کا ایک جملہ ہے, ہمارا جینیس ہے, اس نے کہا تھا یہ کیسی قوم آئی ہے جو جیب میں آگ لیے پھرتی ہے. آپ کا کیا محاورہ ہے, آپ کی کیا اوقات ہے؟ اگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی, پاتھیاں سلگا. ایک بات سنیں,
وہ گیا, وہ زمانہ تھا تعداد کا. اور اب یہ کہتے ہیں نا جذبہ ایمانی, وہ کیڑا جذبہ ایمانی؟ ایک مفلوج جہا اتوں انج کر کے ایک بٹن دبائی یا وائس کمانڈ دبے, ایک ایٹم بم آئے تو کہانی ختم. ہم اتنے سفلے لوگ ہیں, ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. تھوڑے پیو نے بنایا یار, کب کا بن چکا, سیکنڈ ورلڈ وار میں یوز ہو چکا, اس سے پہلے بن چکا تھا. تو اسی ہن بنا لے تو تھوڑا ہے کچھ. مطلب مسلمان کی موت دیکھیں, ہمارا دین اقرا سے شروع ہوتا ہے. حضور کی فیور رب زدنی علم ہے, میرے رب مجھے علم دے, علم حاصل کرو چاہے چین تک. اتنے بریکٹاں لکھے ہے کڑیاں نے نہیں جانا, کہیں یہ کہا ہے رب زدنی علما, یہ دعا ہماری بچیاں نہ مانگیں. منیر نیازی صاحب اللہ بخشے, وہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے کہ ان کا کیا مستقبل ہونا ہے. یہ تو وہ قوم ہے جو آدھی آبادی 50% عورت ہے نا, گھروں کے اندر بند کر کے باقی آدھی ان کی حفاظت کے لیے ڈانگے لے کے باہر بیٹھی ہے. مطلب بات کرنے کا ایک تو شاعر تھے. اس لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر اب جذبہ ایمانی اس کو ریڈیفائن کرو. ایک مجہول سا آدمی بھی ایک بٹن دبائے گا, کہانی ختم. جذبہ ایمانی اب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں پہ فوکس کرنا. تھوڑا 1.5 کروڑ بچہ باہر تکے کھا رہے ہیں, جو سکول جا رہے ہیں وہ بھی گند پڑھ رہے ہیں, ان کو کنٹمپریری ایجوکیشن ملتی ہی نہیں. اخلاقیات ہی علم دیتی ہے. فورڈ کا ایک واقعہ ہے, میں نے وہ پہلی گاڑی دیکھی ہوئی ہے, وہ ڈیٹرائٹ میں ہے, فورڈ میوزیم. سڑک کا نام بھی فورڈ روڈ ہے. کیا پہلی گاڑی, اس کے نہ دروازے ہیں, نہ اس میں بریک تھی, نہ اس میں کوئی ہارن تھا, اور اس میں سٹیئرنگ بھی نہیں ہے. جو ڈنڈا جا نہیں ہوں جی تو سٹیئرنگ ہوں, وہ ٹی ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ یوں کر لو کہ دونوں پاسیوں کو مار سکو, ٹی. اور اخلاقیات کا اب یہ لیول. وہ بات اچھا, وہ بنانے کے بعد معصوم سائنٹسٹ انہیں کہا میں گاڑی تو بنا لی, باہر کے میں کڈا کرائے دا کار. انہیں پچھلی دیوار چ گڈی, مالک مکان پتہ لگ گیا کہ دیوار وہ آیا, پتہ لگ گیا, انہیں کہا میں کیتا, انہیں کہا آج تو بعد میں تیرے کو رینٹ نہیں لینا. سبحان اللہ, انہیں انسانوں کو سپیڈ بخش دی. وہ چاند پہ پہنچے ہوئے, ایتھے ٹماٹر خریدے نہیں جانتے, اے بھکھے ٹماٹر افورڈ نہیں کر سکتے, انہوں نے خلا میں اگا لیے. انہوں نے ایک پلانٹ, باسط صاحب ذہن میں رکھیں, یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں, انہوں نے ایک پلانٹ ڈسکور کیا ہے جو بالکل زمین سے مشابہت رکھتا ہے, سائز میں سینکڑوں گنا بڑا ہے, اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے سپر ارتھ. ہم جیسی قومیں کمی ہوں گی, کمی, جس طرح بڑے جاگیردار نہیں جو سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین وہ اتنے جا کے بھائی بیجی کرتے ہیں. اور تمہارا تو ٹریکٹر بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اپنے, یاد نہیں تیرے لانگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے. موت نہیں پڑتی آج, حالیاں نے ہل ڈک لے, تیرے لانگ دا پیا لشکار. اچھا ٹریکٹر بھی انہوں نے تمہیں انسان بنایا, تم ان سے ویٹ کی بھیک لیتے رہے. میں بچہ تھا اس وقت, 2 ہاتھ ہوتے تھے, ایک کے اوپر امریکن فلیگ ہوتا تھا کف دے اوپر, ایک کے اوپر امریکن اور ایک کے اوپر پاکستانی. ویٹ آتی تھی وہاں سے. اچھا ہائیبریڈ اب سیڈ ہے, پر ایکڑ ییلڈ کہاں سے کہاں پہنچا دی ایک کسی مولانا نے. اچھا گل سنو, اتنے کوئی علامہ نہیں, اتنے اٹ چکو علامہ ہی نہیں مکدے. جہل ایک خاص طریقے سے انہوں نے قوم کو ایک خاص جگہ پہ لگایا ہوا ہے, وہاں سے بڑھنے نہیں دیتے. اب میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ یہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ جی وہ شراب, اچھا ان کو لایا گیا جائے فتویٰ, میری صحت کی فرق پہنتا ہے. وہ بندہ پوچھے اٹ از اویلیبل. اچھا اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کر دیں گے شراب, یہ تو فارسی کا لفظ ہے شراب. ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے خمر. خمر کا مطلب پتہ ہے, دوپٹہ, چادر, اوڑھنی جس سے عورت خود کو ڈھانپ لے. ہر وہ چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ لے. حرام نہیں, وہ ٹھیک ہے چلتا رہے. رشوت, کمیشن,
किक बैक, शुगर मिलना, फला, वो नहीं। तो पीछे क्यों पॉपुलर, दो लोग नहीं पागल से अनपढ़ से लोग हैं और उन्होंने जानबूझ के रखा है। मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में जो जहालत है तालीम के नाम पे भी है। पढ़े लिखे बंदे के साथ भी अगर आप ढंग की बात करो, एक दफ़ा वो चौंक जाता है। अगर अल्लाह ने उसको ज़रा बेहतर दिमाग दिया है, फिर वो समझने की कोशिश करता है। अदरवाइज मेरे बच्चे मतलब जब ज़रा इब्तदाई सालों में, उनको कारी बहुत स्वीट है, बड़ा गोरा चिट्टा, लगता नहीं टिपिकल या मौलवी, स्वाती है, तो बड़ा हमारा वो पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो मैंने उसके बाद पढ़ाने के बाद तो मैंने कहा कारी साहब उर्दू में पढ़ाओ। अच्छा, वो इतनी बार मैंने सारा कुछ हुक करवाया। उसके बाद कोई चंद साल पहले की बात है, मैंने कहा यार कारी साहब, बच्चे माशाल्लाह ग्रोन अप है, वो अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे, तुसी आना 100 बारी आंदे जाओ, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे ताकि पल्ले पवे बरकत, सवाब, जन्नत। ज़िंदगी तुम्हारी दोज़ख है, जाना तुमने जन्नत में है। हम खूबसूरती को खूबसूरती समझ के नहीं करते, जन्नत फलाना। वो मैं अगर भला काम करा तो मेरे ज़हन जन्नत, मैंने हज़ारों पौधा अपने हाथों से लगाया और मुझे पता था कि ये होता है वो सदका जारिया, दरख्त लगाना, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सवाब मिल गया ठीक है, नहीं मिलता काम खूबसूरत है। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे मुसलमानों के अंदर ये जो देखें सऊदी अरेबिया में जो काम हो रहा है, MBS इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मुसलमानों की तकदीर बदल जाएगी अगर ये वहाँ की तब्दीलियों पे हैं शोधे कुछ जो इस तरह की बातें करते हैं। पूरा आलम इस्लाम, मैं एक बात करता हूँ, इट्स वन ऑफ माई ड्रीम्स, मैं कर भी चुका हूँ पहले किसी प्रोग्राम। आपने कहा ना अभी दौलत भी है, दौलत सारे को तो नहीं है, लेकिन जिन्हों को है उन्होंने को बहुत है। 55 के करीब मुल्क है ना तकरीबन, हाँ, तो वो सारे को नहीं है, पुखाना का नहीं, मकरूज सऊदी अरेबिया जैसे ये जो लोग हैं, लेकिन इनको पता नहीं को करने भी देगा या नहीं। क्या है पूरी दुनिया में साइकियाट्रिस्ट फलाना टमकाना, ये वो बोर्ड जो हर मुल्क से पाकिस्तान से लेके तो अज़रबैजान तक बच्चे पिक करे, साइकियाट्रिस्ट भी हों कि ये प्योर साइंसेस में जाएगा, ये सोशल साइंसेस में जाएगा, ये फलाना टमकाना, ये इसको हुनर सीखना चाहिए। वहाँ बनाओ एक शहर, लिखा होता है ना ऑक्सफोर्ड दे गयो गुजरो ना, सिटी ऑफ नॉलेज बनाओ, पूरी दुनिया के बच्चे मुसलमान बच्चे ले जाओ, उनका दीन धर्म डॉलर है, पैसे दो, आओ एक नस्ल तैयार करो। और पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। और एक बात और याद रखें, आज नहीं तो कल लोगों को समझ आएगी कि ये क्या भौंकता था। वो ये है कि अब टाइम नहीं है आपके पास, उसकी एक वजह है। 200 साल पहले की दुनिया ज़रा विजुअलाइज करो, एसी ऐसी, जहाज ऐसी, कारण है ऐसन, सिर्फ 200 साल। अब प्रॉब्लम यह है, एक ज़माना था बादशाह साहब जब एक सदी 100 सदियों में गुजरती थी। स्टोन एज बड़े ने तो बड़े ने, वुड एज चाहे ने तो उथे ही बड़े ने। कौमों की तो पहचान यही है ना, जो बड़ी कौमें बनी हैं, अगर आप उनका देखें, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, देखते भी हैं, किताबें पढ़ी हैं आपने, फ़लसफ़ा पढ़ा है आपने, वो आप देखें कि वही चीज़ के अखलाक इल्म ये मैटर करता है, जो कि आप उनको अगर जायज़ा लें, उनके अंदर घुस के, तो पता लगता है कि ये इन्होंने चीज़ें ऐसे चलाई हैं तो इस पर पहुँच। ये बातें असली करते ही नहीं। ये जहन्नुम से डराना, दोज़ख से डराना और धूप सौदे बेचना, ते मैं आमल बाबे ते फलाना गंद है सारा। बस एक छोटी सी मासूम सी बात है, हुजूर की रस्ते के हुकूक। ये अभी रमज़ान गया है ना, तो आखिरी रोज़ों की ना, मैं डॉक्टर के पास, मैं तो घर से 2-2 महीने नहीं निकलता। तो मैं जब एंटर हुआ तो मेरे साथ अतर था मेरा ख्याल है,
تو جب میں انٹر ہوا تو اس وقت رمضان کے دن تھے, آخری چند دنوں کی بات. مسجد ہے نا انٹر جی نکلے جی میں جانور نکل دینے پوری سڑک پہ چھائے ہوئے رستے کے حقوق اتنے وہ بند بھی کرایا پھر اپنے طریقے نہ. وہ بدبخت لانتی پتہ نہیں لوگوں نے دکھان نہیں کرتا سی کی کرتا سی سڑک کے اوپر خیمے خومے لا کے جی یہ پتہ نہیں کی ہو رہا ہے کوئی. تو مولوی نے بلا کے انہوں بھی بے حیا شرم نہیں سی آتی کہ رستہ روک رہے ہو. رستے نہیں, قطاریں سیدھی رکھو. اللہ نو میں سجدہ دے رہے ہیں, میں کلا دے رہے ہیں اگر کمرے چ اتنے تو قطار ہی کوئی نہیں. بے ڈنگی قطار کی کہندی ہے نہیں, ہماری ساری عبادات ان کے اصل مفہوم سے ہم واقف ہی نہیں, ہمیں اجنبی کر دیا گیا. نماز نام ہے ڈسپلن کا, اور ڈسپلن مشین کا خراب ہو جائے بیکار ہو جاتی ہے. جدی وڈی فن خان مشین ہو گئے. تو جو قوم ہماری اس وقت غلط روش پہ چل رہی ہے, غلط راستے پہ چل رہی ہے, نام ایک کامیاب قوم ہے, تو کیا یہ جو معاملہ سارا ہے یہ کیا ہمارے اس میں جو ہمیں گائیڈ کرنے والے لیڈرز کا قصور ہے؟ من حیث القوم ہم ہاں نہ تو یہ خراب کیوں ہے پھر اس طرح؟ خراب پہلی بات یہ ہے کہ قوم ہرگز نہیں ہے, نو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا یہ جملہ بھی بڑا وائرل رہا ہے کہ پاکستان دے نال ہی دو چیزیں پیدا ہوئی ہیں, جعلی ذاتیں, جعلی کلیم. میں مڈل ایسٹ کا چپا چپا پھرے ہیں 6 مہینے سعودی عربیہ, مجھے تو وہاں کبھی کوئی سید نظر نہیں آیا. وہاں میں بھی سید ہوں یا سیدی, یعنی کہ جناب باسط صاحب, میں بھی سیدی, ہاں سے عرفان بھی سیدی, تسی بھی سیدی. میں بہت میرا ایکسپوجر رہا ہے, پورا زور لگایا میں نے کہ خلفاء کے خاندان میں کوئی نہیں, ایک بندے سے میں مل سکا جو دائی حلیمہ سعدیہ ان کی اولاد میں سے تھا. وہ بہت بڑا وہ کی کہندے کلیئرنگ کا کام تھا ان کا, کلیئرنگ ایجنٹ یا پتہ نہیں اس طرح کا. پورے سعودی عربیہ کے ہر بڑے شہر میں برانچیں یہ کوئی سکھاتے کیا ہیں, اصل بات نہیں سکھانی. یہ پورے کا پورا نظام گروی پڑا ہے خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کے پاس. بات سنیں, ایک چھوٹی جی گل سنو. جب حضرت عمر کے زمانے ایکسپینشن ہوئی نا, بے شمار لکھاں کروڑا ایکڑ راضی روم تے فارس تے فلانا, ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے. اس وقت حضرت عمر کے زمانے میں ایک کیمپین چلی, کیا سانو مربع ساڈی زمانہ وہ مزرا کہنے سانو مطلب بڑے بڑے چنکس آف پیسز آف لینڈ, ان میں حضرت بلال وہ بھی شامل تھے. حضرت عمر تمہیں پتا پھر اسٹرانگ آدمی, انہوں نے کہا نو, زمین مال غنیمت نہیں, یہ مال فے ہے. میں پہلی بار یہ لفظ جدوں پڑھیا پریشر ودیا. حضرت عمر حضرت علی کو گئے, انہوں نے کہا میں بالکل آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جاگیردار زمینہ انڈیا نے تو کرتا یار. سر انہوں نے تو نہرو کے زمانے میں کر دیا, میں وہی کہا نا کہ انڈیا نے تو کرتا, اور اس لیے آج وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں جاگیردار ہے. وہی وجہ ہے, وہ 9,000 ایکڑ وہ پٹو دے بارے جو پتہ نہیں کہندے سی زمانے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے جی, 3 ریلوے اسٹیشن آندے کد لی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زمین ہے اور پاکستان کے عوام کی ہے, ختم. بنیادی گلاں نہیں کر دے. عید تھوڑا وہ بھی ایک عجیب و غریب تماشا ہے, اور شوت پونا کتے بھی ہے. بنگلہ دیش جو کر کے گئی وہ منحوس عورت حسینہ واجد, لیکن میں آئی ڈونٹ ایڈمائر, میرا قاضی صاحب سے بہت, میری بیٹی کے کانوں میں میں ان کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا قاضی حسینہ میں, لیکن میں جماعت بھی اپروچ اور انہوں نے عقل و کرنا میں کوئی اتفاق نہیں. دے آر آؤٹ ڈیٹڈ پیپل, اسی لیے ایک کو سیٹ پھر بھی ٹھیک ہم ہی لگے پھر دینے کر دے جان. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے, یہ مکروہ عورت حسینہ واجد میرا کی لینا دینا ہے. یہ جب 80 سال کے پتہ نہیں اس سے بھی بڑے جماعت اسلامی کے پرانے وہ جو لوگوں کو اس نے پھانسیاں دی ہیں, ننگ کی عورت
ان کی عقلیں نہیں مری ہوئی, ان کے ضمیر بھی مردہ ہیں. او بھائی چلو وہ انہوں کی خواہش تھی کہ پاکستان اکٹھا رہے. ہاں اسی جرم میں سزا دے دی. اچھا بھائی, اچھا نہیں کوئی بات نہیں, وہ فیس ختم ہو گیا نا, آپ نے بنگلہ دیش بنایا, بہت اچھا کیا. بلکہ میری تو انٹرپریٹیشن ہی اور ہے, میں تھرڈ ڈائمینشن دیکھنے والا آدمی ہوں, میں کلر خان کی طرح کی گفتگو نہیں کرتا. شاید بلیسنگ ان ڈسگائز ہو. پاکستان کی افواج ایک کوئی ادارہ ہے جو بار ریکگنائز, ان کو چاہیے مضبوط کریں بنگلہ دیش کو. ایسٹ ویسٹ پاکستان تو نہیں, اٹس اندر انڈیپینڈنٹ کنٹری. انڈیا نو صحیح مانا جو تن کے رکھ دو, ادھر بہت تگڑے ہوں. کتنی دیر ہماری دوری, جدائی, ریزنٹمنٹ وغیرہ یہ وہ رہی. اب پتہ نہیں قدرت کا کو کیا پلان ہوگا, وہ بھی طاقتور ہو, ادھر بھی ہو, تو میں دیکھنا کہڑا. صحیح کہہ رہے سر. یہ جو ہماری نئی جنریشن ہے, آپ اور ہم تقریباً آلموسٹ ایک ہی عمر کے ہیں, اور ہمارے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے بڑا اچھا وقت دیکھا, بڑی ہماری امائیں, دادیاں, نانیاں اچھے وقتوں میں گزری آگے. یہ جو اب نئی نسل جو ہماری آ رہی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ اتنے لوگ, لاکھوں لوگ جا رہے ہیں باہر تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں, نئی نسل جو ہمارے ٹیلی فون کی دل دادا ہے, نئی نسل کو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کان کے نیچے رکھا ہے, موٹر سائیکل چلا رہے ہیں جی. اور جتنا ٹیلی فون شاید یہاں ایک غریب سے لے کے ہر بندہ ٹیلی فون استعمال کر رہا ہوتا ہے, اسے لگ رہا ہے جیسے شاید نہیں ہوتی, ہاتھ سیل فون ہے, ہر سیل فون ہے. اور مزے کی بات بہت سی لیتے ہیں, جیسے ہم ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیلی فون سیل کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہیں کسی سے, ادھر کر رہے ہیں آ کے. اچھا یہ سب چیزیں یہاں برائی سمجھی جاتی ہیں, جب باہر جاتے ہیں ہمارے یہی تو سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھاک نہیں ہو جاتے. انہاں کتیاں دیاں دماں سدھیاں کر کے اور لوہے دی نال چڑھا دیں. میرے ان لا سارے وہاں ہیں اور 30-32 سال سے. 3 بہنیں میری ابراڈ ہیں. تو ایک چھوٹی جی گل سنو, کہ لاسٹ ٹائم گڑیا کہتے ہیں ہم پیار سے, نام ہے اس کا رومانہ, بلکہ میں نے فیملی ساری کا اپنا DNA بھی کرایا ہے. وائی از مائی تھنکنگ سو ڈفرینٹ. خیر وہ آئی تو ایک آدھ دن تو جیٹ لیگ وغیرہ ہی نا, اس کے بعد ہنس کے اس نے مجھے بتایا کہ وہ ادھر ہے, وہ اسٹاف لینے گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ حسن بھائی وہ بڑا مزیدار, ایک عورت نا وہ کر رہی تھی, وہ مطلب وہ لائن اگے بڑھنے کی کوشش کی, وہ تو کسی نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے لائن میں, وہ کہتی پھر پاکستان آمدہ کی فائدہ ہے. یہ وہاں جا کے بدلتے نہیں, چپیڑ سسٹم ہے. ہاں, کتے کی دم ٹیڑھی, یہ مثال ہے. اتنے وہی پونچھ سیدھی رہتی ہے, چونکہ وہ اتنے انہوں نے نا سٹینلیس سٹیل کا غلاف چڑھایا, دم سیدھی. لاہور ایئرپورٹ دے اترتے دم واپس. یہ باتیں آتی ہیں تربیت سے, خاندان سے. میرے دادا جن کو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیکسپیئر کے حافظ سے, وہ کہا کرتے تھے کہ تمول اور تعلیم چوتھی جنریشن, تیسری چوتھی جنریشن میں آ کے اس کی سوجن اترنی شروع ہوتی ہے. جیسے بچہ پہلے پچھانے نہیں جاتا ننیال پہ, ددیال پہ, 3-4 جنریشن کمی. میں نہیں کہہ رہا, ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا. نیچے ایک انوائرمنٹ کا نام ہے. وہ اچھا مالی حالات ٹھیک بھی ہو جائیں, وہ نہیں. میں نے جب کالم نگاری شروع کیا, میرے پہلے کالم کا عنوان تھا آبادی ڈیش بربادی. میرا تو ماتم ہے یہ. بے غیرت تواڈے کول اے سمجھ نہیں جاندے. اچھا جب آبادی بہت کم تھی تب بھی بھوک رنگ, ہوں تمہیں نہیں پتا ہونا, ایک فلم آئی سی وین آئی واز اے اسکول گوئنگ کڈ, وہ نام سی روٹی. لگ دیکھ لینا, فلم کا نام روٹی. ہیرو انہوں کہتے سی پتہ نہیں کی پاکستانی دلیپ, ہاں روٹی اکمل, بالکل, واہ واہ واہ. انہوں پاکستانی دلیپ کمار نہیں کہتے سی. ہاں وہ تو تھیم سانگ کی سی. روٹی کا سوال ہے, جواب جدہ روٹی ہے. بڑے بڑے لوگوں لیے یہ گل بڑی چھوٹی. میں فلم میں کوٹ کرتا ہوں, پتہ لگے کہ تمہارے حالات بد سے بدتر ہوئے ہیں, تم کبھی خوش نہیں تھے. اچھا حبیب جالب تکے کھاندہ پھردا سی پورے ملک, 20 روپیے من آٹا, اس پر بھی ہے سناٹا. ہوں روٹی 20 روپے دی ہے, ادو 20 روپیے من آٹے تے وہ گالاں کٹدا سی ایوب خان, اس پر بھی ہے سناٹا. ساری اچھا پھر وہ ایک اور مسئلہ ہے, حبیب جالب مرے نو پتہ نہیں 15 سال ہو گئے یا 18 یا 20.
وہ کی سی ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. یہ آج نہیں، اب فرق کتنا ہے. پہلے 20 روپے من آٹا عذاب تھا، آج 20 روپے کی روٹی عذاب ہے. جب تک اس نظام کو تیزاب سے غسل نہیں دیا جائے گا. سر یہ جو ہمارے اب بچے ہیں، جیسے آپ، یہ تو بات صحیح ہے کہ تربیت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے، پھر گھر میں، اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد جاب حاصل کرتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے، مجھے کچھ یہ اندازہ ہوتا ہے آپ کی گفتگو سے کہ اس قوم کو خراب کیا گیا ہے. کوئی جو سسٹم نظام ہے، نظام کہتے ہیں، نظام. نہ بالکل آئی ڈونٹ ایگری ود یو ایٹ آل. یہ جماندرو کمین ہے، یہ بوٹھا چکا بکواس کرتے کہ 1000 سال کہتے بکواس ہے. 850 سال پڑھ دیں، مسلمانوں کی حکومت رہی. وہ کمیوں تھوڑی تے اج نہیں تے محمود غزنوی سلاطین دہلی کی بات کریں، اس کے بعد مغل آ گئے. محاورے کی نے تھوڑے 2 وقت کی روٹی، سوکھی سوکھی کھا تو ٹھنڈا پانی پی، جس کے گھر دانے اس کے کملے بھی سیانے ہیں. یہ کمی ہے، یہ رعایا ہے جس کو ہم عوام کہتے ہیں. بالکل نہیں، ان کے اندر وہ گھسا ہوا ہے. ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ خدا دا خوف کرو. فرینچیز بڑا ہے خطرے جائے سمجھے جاندے سی. انہوں نے فرینچ ریولوشن کی کیتا. رشینز کدھر گئے زار؟ اتنے 77 سال تو زار نے. میں نے پوچھا، ایک بڑے مولانا صاحب تھے، بڑے اچھے سیاسی لیڈر بھی ہوں. میں نے کہا جی آپ پاکستان کو دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا، آپ نے اس کی نفی کر دی. لاحل قائد اعظم تو سیکولر تھے، لیکن وہ، میں نے کہا آپ اتنے سال ہو گئے ہیں، کبھی آپ کو انتخابات میں کامیابی ملی؟ کبھی آپ نے سویپ کیا؟ کبھی آ کے ہمیشہ دوسرے کندھے پر بیٹھ کر آتے ہیں، یہ آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا عوام آپ کو پسند نہیں کرتے، یا عوام آپ کی گائیڈنس کو پسند نہیں کرتے، یا عوام آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے؟ تو ان کا جواب تھا جی بات یہ ہے کہ یہ جو دشمنوں نے ہمارے اندر تفرقہ ڈالا ہے، جو ہمارے فرقے بنا دیے. دشمنوں نے تفرقہ، سب تو بڑے تھے آپ. بھائی بات سنو، لیو می الون. میرا مذہب ہے، جیسے پریکٹس کرتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے خود ڈھونڈنے دو. تسی یہ ادھروں جلیبیاں تل رہے نے، بیٹھے نے، ہوں وہ زیادہ یہ آ گیا ہے کی کہتے ہیں جو سوشل میڈیا ٹائپ کی، وہ مولوی بیٹھے اپنی دکانیں لائی ہیں، دیہڑیاں لائی ہیں، ایک دوجے نے لڑ کے بھی پیسے کما رہے ہیں، ایک دوجے کی تعریف کر رہے. ٹوٹل کچھ بھی نہیں. یہ بنیادی طور پہ ہمارا ڈی این اے کا پرابلم ہے. میں نے جو کہا نا، میں نے اپنا 2 سال پہلے ڈی این اے تینوں بہنوں کا کراؤ. وجہ مجھے عجیب بات لگتی تھی کہ مجھے لوگوں کو میری پرابلم کیا ہے. یہ ادروائز اس طرح کی اہانت اور ذلت کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ جو بندہ چک کے لے گا جی فلانا، مطلب یہ تو لفظی مہذب دنیا میں نہیں استعمال ہوتے. اور ہم سے زیادہ گیا گزرا تھا ویسٹ. آپ کے بعد ہم کروسیڈ کے زمانے میں وہ اتنے بڑے جانور تھے. اسی گل کرتے ہیں نا، حیات و شرم و حیات و فحاشی، ہے نا، بغیر تو ان کی پتہ کی ہوں فحاشی. وہ جب کروسیڈز کے لیے جاتے تھے، کروسیڈرز، وہ اپنیاں بیویاں نو چیسٹی بیلٹ، لوہے دا لنگوٹ پا کے انہوں لاک کر کے چابی نال لے جاندے سی. واز اٹ اے فیکٹ؟ حد ہو گئی یار. میں کتاباں پڑھیا، میں تو نہیں وہ دیکھی ہیں نا کروسیڈز. میں تو دس از واٹ آئی ہیو ریڈ. میری یہ کتاب ہے جو میں نے وہ بے نظیر بھٹو کی وہ پہ لکھی تھی، اسلام اور عورت. بات کرو، وہ صرف وہ فراغت لئی، یعنی اے ویری اسمال ہول. ان پر یقین نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا. اس کا مطلب یہ تھا سمپل سی، ایسے اس وقت ایسا وقت تھا، یعنی اندھا ہون انہوں نے ایشو نہیں ہے. وہ ہوں تسی ہے جدو انڈر گراؤنڈ وغیرہ تسی ویسٹ کتے بھی چلے جاؤ، کیا لوگ ہیں. بس کرو. ہابز، لاک، روسو کا زمانہ دیکھیں نا، جو ہوتی ہے پولیٹیکل تھاٹس میں دیکھیں ہابز کا وہ کیا دور تھا اس وقت. آکے آپ وہی جو آپ بتا رہے ہیں 200 سال پہلے کیا تھا، آج وہ کہاں ہے. ہاں، چیسٹی بیلٹ انگریزی چوں کہندے، تہنی لنگوٹ، رفع حاجت لیے گئے بریک بریک جی کو موری. لیکن پھر سر ہم
कैसे इससे निकलेंगे कैसे, क्या मैंने हम एक सारी किताब पढ़ी, जिंदगी ऐसे रहेंगे? सफरनामा हमारे वो पाकिस्तान बनने से पहले का है, हमारे बुजुर्गों में से किसी का, हमारे बुजुर्गों से या हम सब के बुजुर्गों में, नाम याद नहीं आ रहा। वो ये कहता है कि मैं वो गया वो ਜਿਹੜਾ ਜਾਮੇ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਈਸ ਅਲ ਜਾਮੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ VC तो उस बाहर निकल के उन्होंने देखा कि कुछ लोग ना थोड़ी जड़ी दाड़ियाँ तो फलाना वो वज़ू कर रहा है। उन्होंने कहा यहूदी, तो किसी ने कहा नहीं जी ये इंडिया तो आया मुसलमान है। तो वो जड़ा जामे दा अमीर सी रईस अल जामे, उन्हें पता ही क्या, ओ हो आई अंडरस्टैंड दे आर प्रैक्टिसिंग इंडियन इस्लाम। सऊदी अरेबिया किन्नियां दाड़ियाँ तुसी कभी देखी? एक कल्चर सी, खजूर खाना सुन्नत है, बहुत अजीब लोग हैं। ताइफ के पत्थर खाना सुन्नत नहीं है, खजूर, हालांकि वो कर दी है शुगर। वो डेजर्ट जफाकश लोग सन, ये दाड़ी ये वो सारा ये उन्होंने एक कल्चरल अरब्स की एक अपनी दुनिया सी, यू अंडरस्टैंड। वो गो खा लेंदे, गो टाइप एक चीज़ है, वो उन्होंने शिकार ते पाबंदी, वो बड़ी बड़ी डेलिकेसी समझी जाती। अच्छा मैं भी खाधी, मैं एक बार आई वाज कमिंग फ्रॉम जद्दा, तो अलखर्ज फार्म सी, ते मैं कि यार मेरे नाल ਉਹ 2-3 ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਫੂਡ ਸਟਾਫ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਥਕਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਅਲਖਰਜ ਔਰ ਰਿਆਦ ਦੇ ਫਾਸਲਾ ਕੋ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਜਰਨੀ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਨ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ AC ਲੱਗੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨਸ ਬੜੇ ਇਹ ਜਰਮਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੱਬਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਸੀ, ਕੁੱਕ ਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਵਟ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਹੈਵ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸੀ, ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜਿੱਡੇ ਕਿਚਨ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ ਮਦਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਢੱਕਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦਾ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੀ ਐਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਛਿਪਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਯੂ ਹੈਵ ਈਟਨ ਇਟ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਰਗੂਬ ਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਮਖਸੂਸ ਸਪੌਟਸ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ, ਉਹ ਗਲਦੀ ਹੈ ਖਜੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਟਕ ਟਕ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੁਲੀਏ ਤਿਉਹਾਰ ਫਲਾਣਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, पहले तुसी अपने फ्रीज़र पर नहीं, और धुर फिटे मुँह। मैं जब तक रहा हूँ अपने फार्म हाउस से, मैंने नहीं की कुर्बानी, लोड़ ही कोई नहीं, है ही कोई नहीं। इत्थे आके बच्चों को मैं कॉम्पलैक्स ना कोई हो, यह तो सूरत है, स्टेटस सिंबल है। सर जो हमारे जो लीडर हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि लीडर कोई नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ कि हम जो कौम किस तरफ जाना चाहती है, कौम किधर जा रही है, यानी कौम का क्या है माइंड सेट, क्या है कौम का,
उधर तो MBS ने तो अपना माइंडसेट कौम का देखा, वो कोई ये नहीं कि MBS ने खुद सब कुछ कर दिया, उसको पता लग गया कि मेरी नौजवान नस्ल, नई नस्ल किधर जाना तो पता चाहती होना चाहिए था ना। और उसने लिया। मुझे इत्तेफाक से एक दफ़ा जाने का ख्याल आया, मैं जा रहा था UK जा रहा था, तो रियाद से फ़्लाइट मेरी आई, तो मैंने क्या देखा कि मतलब वो हम रास्ते में वो सवार लोग होने लगे, तो काले काले बुरकों में ख़वातीन दौड़ा दौड़ अंदर आ रही हैं, दौड़ा दौड़ अंदर आ रही हैं। और मैंने कहा अच्छा भी, उसमें मुझे नींद आ गई, एकदम जो झटका सा लगा जहाज़ को, जी हम हीथ्रो एयरपोर्ट उतरने लगे हैं। तो मैं ऐसे उतरा उगाड़ के, मैंने पीछे देखा जाके, सब उतरे, तो मैंने कहा ये तो कोई और जहाज़ है, मैं तो किसी और बिल्कुल की, ये पता है तो मैंने। वो सब ने अपने बुरके जो थे, वो ये बात है सर 92 की। अच्छा, मैं 80s तो वाकफ हैं, आप उससे ज़्यादा तो इसका 82 मतलब है कि उन्होंने देख लिया था कि हमारी ये नस्ल वहाँ जाती है, बिल्कुल। तो उन्होंने उनके मुताबिक अच्छा उनको, बात सुने, ये जो मतबा और मजहबी लोगों की ईरान है ना, सोच ही नहीं सकते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚੜਾਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਏ ਸਾਦਕ ਗੰਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, मेरा हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचा, तो मेरा नाम हसन सार तो खैर नहीं है। शिया जी वो तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हर आदमी जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, अल्लाह से अच्छा, मोहब्बत। वो 2-4-5 फैमिलीज वो अपनी हम लैके गया, फैसल साले हयात भी ऐसी है। वो ईरानियंस ने इनवाइट किए लोग, इमाम खोमेनी दे 40वें थे, बट दैट वाज माई सेकंड विजिट टू ईरान। वो चुके कायद सादक गंजी, वो तो हैरारकी का हिस्सा सी, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੇਅਰ ਫਰੈਂਡ ਫਰਮ ਇਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ। तो ये बस इस भूगोल तक कुछ नहीं, ये अंदरों गल सड़ चुका है समाज। सर कोई ऐसा आलिम, कोई पाकिस्तान में कोई मौलवी, कोई जिसे कहते हैं आप समझते हो, जिससे आप आज तक मुतासर हुए हो? नहीं, मैं मुतासर नहीं ਹੁੰਦਾ, गल तो मुतासर होना है। यू नॉट अ मौलवी आज़म खान इज नॉट। अगर तुसी गल खूबसूरत करोगे बावजन होएगी। इस तरह ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਸ਼ਾਲਮ, तो मैं तो आलम किस तरह हो सकता? मैनू एक गल का जवाब दिओ, कैन यू स्टिच योर ओन क्लोथ्स? आप सी नहीं सकते, जो पाया है बना नहीं सकते, रोटी बना नहीं सकते, सालन बना नहीं सकते, जुत्ती सानू किसी होर दी बनी चाहिए है, गड्डी लिए असी दुर फिटे मुँह। इंसान आलम नहीं हो सकता। मेरी दंद एनी हल्की जी मैं चीका मारदा डेंटिस्ट को जावांगा, मेरे पेट ही गड़बड़ी हो दंद, तू एडा आलम है तो तेरे को अपना दंद नहीं सांभिया जाता? व्हाट इज दिस? ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਬਈ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਨੂਰ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਕੁਛ। ਉਧਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਆਲਮ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ? ਅਲਾਮਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਨਿਊਟਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं की करा हूँ? एक ढोंग है सारा, एक बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है इस मुल्क च, बहुत बड़ी, और लोगों को जान बुझ के इन्होंने जाहिल रखे है। और जेडे बच्चे तुहाडे स्कूलों जाते कभी जाके देखो। मैं एक बारी गया किसी चक्कर च अपने फार्म मेन दे उत्ते नहीं देसी जिहा सरकारी स्कूल, जगह 2 एकड़, चला गया मैं प्रिंसिपल तो जो है प्रिंसिपल की हेड मास्टर वगैरह, मैंने भी क्लास वो बंदा बन खैर सुन वाली गल है। ਹੁਣ तो सानू इत्थे शिफ्ट हुई मेरा 8-10 साल हो गए। मैं देखा बच्चों दी हाइट्स और उम्र नहीं, तो मैं क्या की कहता जी 6वीं 7वीं 8वीं ते तेनों, तो मैं क्या उन्होंने पढ़ाना। जवाब सुनो, गुजारा मुजारा हो जाता है, गुजारा मुजारा, गुजारा मुदारा भी नहीं, मुजारा। सुनो, जो मैं निकलिया जो मैं सोचा सी आई ड्रॉप दी आइडिया, मैं टू हेल इस गंद। अच्छा खैर वो डंगर जाए आप भी उन्हें टुटे भजे जाए, स्लीपर पाए, अजीब लगा, सुता पिया उठ के आ गया। तो उस वेले कोई नमाज का टाइम से, तो मैनू ना और भी 3-4 हैड मास्टर, तो मैं क्या जी, मैं क्या तुसी अपना करो टाइम से। नहीं नहीं सर मैं भी मॉस्क्यू जा रहे हैं, लगा मॉस्क्यू वो पढ़ा रहा सी। ये बेशर्मा दी साजिश है
They don't want an educated nation because ਉਹ ਇੰਜਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ 50 ਸਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਰੁਪਏ ਮਨ ਆਟਾ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ को तेजाब से गुसल दो। ਇਹ डिटर्जेंट ना तोड़ने वाला काम नहीं रह गया। इंसानी रिश्ते सर हमारे जो होते हैं, बहन भाई माँ बाप, जो बच्चे हमारे पोते दोते जो नस्ल के हैं, ये हमारा एक ख़ानदान होता है। एक ज़माने में मैं अब देखा था कि हमेशा से जल होते थे आके हमेशा। आज इस निज़ाम को भी बिखरने का देख रहे हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई लैदा हो रहे हैं। ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੋਰਮਸ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਬਦਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਔਰ ਐਫਲੂਐਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੁਤਮੱਵਲ ਖਾਨਦਾਨ। ਔਕਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਗੱਡੀਆਂ 2, ਪੂਰੇ ਘਰ 2-3 ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ, ਚੁੱਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਨੋ AC, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਤੇ 2-3 ਪੈਡਸਟਲ ਫੈਨ। ਸੇਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਲੌਨ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਯਾ ਸਾਲੇ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, he was a civil servant, but then he left. They, mashallah, did extremely well as a businessman. बहुत और खूबसूरत आदमी। इधरों ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਭਾਜੀ ਵਤਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਬਤ ਰਵੇ, ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਖਰਪਤੀ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਯਾਰ ਵੇਲੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਫਾਸਲਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਰਨਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁੱਕਾ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਿਗਰਟ ਪਹਿਲੇ 10 ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਮੋਕਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੱਬੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਗਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਪਤੀ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਲਾਏਗਾ, ਇੱਕੋ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈਪ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਾਈਪ ਸਮੋਕਰ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੂਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਦੇ ਵਰ ਜੈਲ ਟੂਗੇਦਰ, ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤਾਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭੈਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, TV ਆਇਆ 9 ਵਜੇ, ਕਮੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ TV ਬੰਦ। ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵੂਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕਾਊਟਸ ਦਾ ਕੁਝ, ਜਾਂ ਐਟ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 30। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਖਤਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਜੈਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਮਾਹੌਲ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਬੈਡਰੂਮ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨਿਊ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੈਨਿਊ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਹੈ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਦਾ, ਮੇਥੀ, ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਆਈ ਕਾਂਟ ਈਟ ਦਮ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਿ ਬਖੌਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਰੂਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਹ ਪਲੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, وہ بھی انہوں نے سیل فون تو یو کانٹ ٹیک اوے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے چیزوں کے بارے میں اختلاف کیا، تنقید کی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج آپ خود مختار ہیں، اس ملک کے کل مختار ہیں، واٹ یو ول ڈو اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی؟ بہت سادہ۔ میں سب تو پہلے تو جڑی بدماشی ہے نا زمینداریاں دی ختم کرنا، اپنی حدود چراؤ، اپنا اپنا کام کرو۔ ٹھیکے دار بننا نو۔ ایجوکیشن پروٹوکول شروٹوکول بند، یہ بندہ 8-10 کام نے، کلچر بدل جائے گا، کلچر بدل جائے گا۔ یہ جنہ ایک پروٹوکول تے کھا جاندہ ایک بدماش، وہ دے کم از کم کئی لاکھ بچے سال کدی حساب تے لاؤ، یہ وہ بدماش نے۔ یو آر اے بیوروکریٹ یور سیلف۔ صاحب دے بدبخت دے لانتی دے پہنچے تو پہلے اے سی آن آیا ہوں کہ صاحب آوی تے کمرہ ٹھنڈا، بند کرو۔ بچہ کمپلسری ایجوکیشن، اور ایجوکیشن نہیں، پاکستان دے نصاب بند کرو، سب جھوٹ، اور ایک کنٹمپریری نہیں ہے کہ عہد حاضر دے تقاضے سمجھو اور پورے کرو۔ حسن نثار صاحب، اٹ واز اے ونڈرفل پلیئر میٹنگ یو۔ آپ نے جتنا وقت دیا، میں تہائی دل سے مشکور ہوں۔ آپ کی گفتگو دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں، اٹھنے کو بھی دل نہیں کرتا، لیکن وقت کی قلت ہے۔ آئی ایم گریٹفل سر، بہت شکریہ آپ کا، تھینکس اے لاٹ، گاڈ بلیس یو۔